آج دنیا میں آزادی، مساوات اور برابری کا بہت نعرہ لگایا جاتا ہے، اور بالخصوص 1948 میں جب بین الاقوامی قانون کے ذریعہ، اقوام متحدہ کے ذریعہ وہ جو آزادی اور حقوق کا قانون پیش کیا گیا، جسے آج دنیا حرف آخر سمجھتی ہے، جسے اپنی ترقی کا منتہائے معراج تصور کرتی ہے، جس سے بہتر قانون، جس سے بہتر دستور اور جس سے بہتر لا آج انسانی دماغ نے آج تک نہیں سوچ سکا، اس سے بہتر قانون اور اس سے افضل قانون اس سے 1400 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ آپ نے حجۃ الوداع میں تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو سن لو، یہ عورتیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بطور خادم رکھی ہیں، یہ عورتیں اللہ رب العالمین نے تمہاری محتاجی میں رکھی ہیں، یہ عورتیں اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنی سرپرستی میں دیا ہے، اس لیے ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، اور جب تم کھانا کھاؤ تو ان کو بھی کھانا کھلاؤ، اور جب تم کپڑا پہنو تو ان کو بھی کپڑا پہناؤ، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، انہیں زد و کوب نہیں کرو، ان کو مارو نہیں، ان کو ستاؤ نہیں، ان پر بے جا زیادتی اور ظلم نہ کرو، یہ ان کا حق ہے، اور اگر ان کو مارنے کی ضرورت پیش آئے تو ایسی مار مارو جس سے ان کی شکل خراب نہ ہو، ان کا بدن خراب نہ ہو، اور انہیں ایسی اذیت نہ پہنچے جس کو برداشت نہ کر سکیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا، اور آج اس آزادی کے دور میں بھی جہاں عورتوں کو ان کی ذمہ داریوں سے نکال کر مردوں کے مقابل کر دیا گیا ہے، ایک لمبی سازش ہے، ایک لمبا پروگرام ہے، اور ایک لمبا لاہے عمل ہے، جس کو برتتے ہوئے آج عورتوں کو اس موقع پر اور اس موڑ پر لا کھڑا کر دیا گیا ہے، جہاں عورت بیچاری سمجھتی ہے کہ مجھے مردوں کے برابر کر دیا گیا ہے، مجھے آزادی دے دی گئی ہے، مجھے حقوق ادا کر دیے گئے ہیں، مجھے مردوں کی گرفت سے آزاد کر دیا گیا ہے، مجھے مردوں کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دے دیا گیا ہے، مگر وہ بیچاری یہ بات نہیں سمجھ پاتی کہ مردوں نے بڑی عیاری سے، بڑی مکاری سے اپنی ذمہ داریاں عورت کے سر ڈال کر خود داد عیش دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے طبعی طور سے جو قانون دیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل راع فی بیتہ وهو مسئول عنہم والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها وهي مسئولۃ عنہم۔ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اللہ رب العالمین سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر، اس کی اولاد اور اس کے بچوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن عورت سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت سے کیا سوال کیا جائے گا؟ شوہر کے گھر، شوہر کی دولت اور شوہر کے بچوں کے بارے میں۔ بیچاری جا رہی ہے کمانے کے لیے، روپیہ لائے گی، آفسوں میں جا رہی ہے ڈیوٹیاں کرنے کے لیے، کام کرنے کی جگہوں پر کارخانوں میں کام کر رہی ہے، شوہر کا گھر ضائع ہو رہا ہے، شوہر کی اولاد بے تربیت جا رہی ہے، شوہر کی دولت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، بیوی کما کے لا رہی ہے اور شوہر صاحب کھا رہے ہیں، اور اس دولت پہ عیش کر رہے ہیں، اور بیوی سمجھ رہی ہے کہ ہم کو تو آزادی مل گئی ہے۔ جو کام مرد کو کرنا تھا، کام کرنے کی، مزدوری کرنے کی، محنت کرنے کی جو مشقت مرد کو برداشت کرنی تھی، وہ عورتوں کو آزادی کے نام پر دے دیا گیا، اور اس آزادی کے نام پر عورتوں کو جب یہ ذمہ داری دے دی گئی تو گھر خالی ہو گیا، اور جب گھر خالی ہو گیا تو بچوں کی تربیت کا جو ایک اسلامی نظام تھا، بچوں کے دینی تہذیب اور تمدن سکھانے کا جو ایک مضبوط سسٹم اللہ رب العالمین نے دیا تھا، وہ سسٹم تو ختم ہو گیا، اور پھر جب وہ سسٹم ختم ہوا اور یہ عورت گھر سے باہر نکلی تو اس کی عصمت کی جو حفاظت اللہ رب العالمین نے دیا تھا، اس کی آبرو کی حفاظت کی جو ضمانت رب العالمین نے دیا تھا، وہ سب ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت میں ہے، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت یہ سراپا پردہ ہے، عورت مکمل طور سے چھپانے کی چیز ہے، اور جب یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے، شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اسے گمراہی کے دلدل میں ڈال کر سانس لیتا ہے۔ یہ عورت
جب گھر سے باہر نکلی شیطان نے اس کا پیچھا کیا، آفسوں میں بیٹھی اس کے ساتھ رہا، کارخانوں میں کام کر رہی ہے شیطان اس کے ساتھ ہے، تو کبھی اس کو بوائے فرینڈ کی شکل میں، کبھی اپنے مینیجر اور باس کی شکل میں، کبھی اپنے سے اوپر والے حاکم کی شکل میں، مختلف صورتوں میں شیطان اسے اپنی رسیوں میں جکڑتا ہے، اپنے بہکاوے کی زنجیر میں اس کو کستا ہے اور پھر اسے ذلت کے عمیق گڑھے میں پہنچا دیتا ہے۔ پھر یہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتی، نہ شوہر اس کو قبول کرتا ہے، نہ والدین اس کو قبول کرتے ہیں، اور معاشرے کا ایک فالتو پردہ بن کر رہ جا رہی ہے۔ آپ اس بات کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری وہ سوسائٹی جو آج متمدن، مثقف اور کلچرڈ سوسائٹی کہی جاتی ہے، اس سوسائٹی کا نظارہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم انسانوں نے اپنی ذمہ داری سے کس قدر پہلو تہی اختیار کر لیا ہے، اور ہم انسانوں نے کس قدر اللہ رب العالمین کے احکام سے بغاوت اختیار کر کے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنے پیروں تلے رونت دیا ہے۔